چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ، ایک ایسا نام جو اعلیٰ تعلیم کے خواب دیکھنے والے پاکستانی طلباء کے لیے کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں 2027 کے لیے اس اسکالرشپ کا مکمل اور مرحلہ وار جائزہ لیا جائے گا۔ یہ واقعی ایک ایسا موقع ہے جو زندگی بدل سکتا ہے، تو آئیے اس کے ہر پہلو کو نہایت باریک بینی سے سمجھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ایجنڈے پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس میں CSC کا تعارف، مکمل فنڈنگ کے فوائد، اہلیت کا معیار، ضروری دستاویزات، درخواست دینے کے مختلف طریقے اور آخر میں اہم تواریخ اور اقدامات شامل ہیں۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے CSC اسکالرشپ کا ایک مختصر سا تعارف۔ یہ پروگرام، جسے عام طور پر CSC کہا جاتا ہے، بین الاقوامی طلباء کے لیے چین کا سب سے بڑا اور شاندار فنڈڈ پروگرام ہے۔ ذرا تصور کریں، اس میں 280 سے زائد یونیورسٹیاں حصہ لے رہی ہیں۔ پاکستانی طلباء کے لیے چین میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا یہ سب سے نمایاں اور مقبول راستہ ہے، اور اس کا پیمانہ واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ اب آتے ہیں اس اسکالرشپ کے سب سے پرکشش حصے کی طرف، یعنی مکمل فنڈنگ کے فوائد۔ یہ فوائد واقعی لاجواب ہیں۔ منتخب ہونے والے امیدواروں کو ٹیوشن فیس، کیمپس کے اندر رہائش یا جامع ہیلتھ انشورنس کے بارے میں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ تمام بنیادی ضروریات بغیر کسی مالی بوجھ کے پوری ہو جاتی ہیں۔ اور بات صرف فیس معافی تک محدود نہیں، مختلف ڈگریوں کے لیے جو ماہانہ وظیفہ یا اسٹائپنڈ مقرر کیا گیا ہے وہ بھی کمال کا ہے۔ بیچلر کے طلباء کے لیے 2500 RMB، ماسٹرز کے لیے 3000 اور PhD امیدواروں کے لیے 3500 RMB ماہانہ دیے جاتے ہیں۔ یہ اتنی فراغ دلانہ رقم ہے کہ روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے کے بعد بھی بآسانی کچھ نہ کچھ بچت کی جا سکتی ہے۔ اس میں ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی طالب علم مفت یونیورسٹی ہاسٹل کے بجائے کیمپس سے باہر اپنی مرضی کی رہائش رکھنا چاہے تو اسے کرائے کے لیے اضافی فنڈز ملتے ہیں۔ PhD امیدواروں کو ماہانہ 1000 RMB اور ماسٹرز کے طلباء کو 700 RMB اضافی ملتے ہیں۔ یہ یقیناً ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ لیکن یہ سب جاننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان شاندار فوائد کے لیے آخر اہل کون ہے؟ تو آئیے اہلیت کے معیار پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں تعلیم کے مطلوبہ سالوں اور عمر کی حد کو سختی سے جانچا جاتا ہے۔ بیچلر کے لیے 12 سال کی تعلیم اور عمر 25 سال سے کم ہونی چاہیے۔ PhD کے لیے 18 سال کی تعلیم اور عمر 40 سال سے کم۔ لیکن سب سے اہم نقطہ ماسٹرز کے درخواست گزاروں کے لیے ہے۔ ان کے پاس بالکل 16 سال کی تعلیم مکمل ہونی چاہیے اور عمر 35 سال سے کم ہو۔ اس شرط پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جاتا۔ اب ان امیدواروں کی بات کرتے ہیں جو ابھی اپنی ڈگری مکمل کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ہوپ سرٹیفکیٹ کسی خوشخبری سے کم نہیں۔ اگر کوئی طالب علم بیچلر کے 6 یا 7ویں سیمسٹر یا ماسٹرز کے 2 یا 3 سیمسٹر میں ہے تو وہ گریجویشن سے پہلے ہی درخواست دے سکتا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ محض اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ موجودہ ڈگری جولائی یا اگست 2027 تک باقاعدہ مکمل ہو جائے گی۔ تیاری کا اگلا اور غالباً سب سے اہم مرحلہ ہے ضروری دستاویزات کو اکٹھا کرنا۔ بنیادی دستاویزات میں ایک بہترین CV، پاسپورٹ سائز تصویر کی سافٹ کاپی اور ایک فزیکل ایگزامینیشن فارم شامل ہے جو چین کی تمام یونیورسٹیوں کے لیے بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ درخواست دیتے وقت پاسپورٹ کا ہونا لازمی ہے۔ اس شرط کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب ایک ایسی بات جو سن کر یقیناً بہت سو کو سکون ملے گا۔ زیادہ تر یونیورسٹیوں میں آئلس کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی۔ جی ہاں، اس کے بجائے پچھلی یونیورسٹی سے جاری کردہ انگلش پروفیشنسی لیٹر عام طور پر بخوشی قبول کر لیا جاتا ہے۔ یہ پاکستانی درخواست گزاروں کے لیے ایک بہت بڑی مالی اور سفری رکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی دستاویزات کی نوٹرائزڈ فوٹو کاپیاں جمع کروانی ہوتی ہیں، اصل نہیں۔ ساتھ ہی 2 ریکمنڈیشن لیٹرز اور ایک موٹیویشن لیٹر درکار ہوتا ہے۔ اور ہاں، ایک انتہائی اہم تبدیلی کا خیال رکھنا ہے۔ انڈر گریجویٹ یعنی بیچلر کے طلباء کے لیے اب CSC نامی ٹیسٹ پاس کرنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ یہاں اکثر ایک الجھن پیدا ہوتی ہے کہ اسٹڈی پلان اور ریسرچ پروپوزل میں کیا فرق ہے۔ اسے یوں سمجھتے ہیں، ماسٹرز کے امیدواروں کو عام طور پر اسٹڈی پلان درکار ہوتا ہے جو تھوڑا عام نوعیت کا ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھنا چاہتے ہیں، جبکہ PhD کے امیدواروں کے لیے ریسرچ پروپوزل لازمی ہے
جو خالصتاً تحقیق اور ریسرچ میتھڈالوجی پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی ڈگری کے حساب سے درست دستاویز تیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب بڑھتے ہیں ایک اور اہم اور اکثر پوچھے جانے والے سوال کی طرف، یعنی درخواست جمع کروانے کے مختلف طریقے۔ یہاں دو واضح راستے ہیں، ٹائپ اے اور ٹائپ بی۔ ٹائپ اے کا راستہ HEC یعنی ہیک کے ذریعے جاتا ہے، جس میں ہیٹ یا یو سیٹ کا سکور درکار ہوتا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ 2 مختلف یونیورسٹیوں کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ٹائپ بی ہے، جس میں براہ راست یونیورسٹی کو درخواست بھیجی جاتی ہے۔ اس میں کسی ہیٹ سکور کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے ذریعے صرف ایک ہی یونیورسٹی میں اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان دونوں طریقوں میں ایک چیز مشترک ہے، وہ یہ کہ دونوں صورتوں میں 2 الگ الگ پورٹلز پر درخواست جمع کروانا لازمی ہے۔ ٹائپ اے کے لیے CSC یعنی KSC کے پورٹلز استعمال ہوتے ہیں، جبکہ ٹائپ بی کے لیے CSC اور متعلقہ یونیورسٹی کا پورٹل۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ CSC اور یونیورسٹی پورٹل پر جمع کروانے کی ترتیب ہر یونیورسٹی کے اپنے اصولوں کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے۔ کچھ معاملات میں ایک پری ایڈمیشن لیٹر بھی درکار ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام یونیورسٹیاں اسے جاری نہیں کرتیں، لیکن بعض یونیورسٹیوں کی درخواست کے عمل میں یہ ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک سرکاری دستاویز ہے جو یونیورسٹی کی طرف سے ابتدائی داخلے کی تصدیق کرتی ہے اور اسے بعد میں CSC پورٹل پر لازمی اپلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ اور اب اس جائزے کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، یعنی ٹائم لائن اور آگے کے عملی اقدامات۔ ان تواریخ پر پوری توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ ویسے تو CSC کا پورٹل پورا سال کھلا رہتا ہے، لیکن سختی سے مشورہ دیا جاتا ہے کہ سپٹمبر یا اکتوبر 2026 سے ہی پروفیسروں کو ای میل کرنا شروع کر دی جائے تاکہ بروقت ایکسیپٹنس لیٹر مل سکے۔ باقی ڈیڈ لائنز ہر یونیورسٹی کے حساب سے مختلف ہوتی ہیں، اور جیسا کہ پہلے بتایا گیا، ہوپ سرٹیفکیٹ استعمال کرنے والوں کی موجودہ ڈگری جولائی یا اگست 2027 تک ہر حال میں مکمل ہو جانی چاہیے۔ کامیابی کے لیے کچھ عملی اقدامات فوری طور پر شروع کر دینے چاہیے۔ سب سے پہلے ایک جاندار CV بنائیں اور کسی ماہر سے اس کا بغور جائزہ لیں۔ پھر ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے پروفیسروں سے رابطہ کریں۔ اپنی پسند کی یونیورسٹی کی ڈیڈ لائنز اور پورٹل کے قوانین کو اچھی طرح سمجھیں اور پھر درخواست جمع کروائیں۔ یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے کہ اگر ایکسیپٹنس لیٹر مل جائے تو اسکالرشپ ملنے کے امکانات غیر معمولی حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ تو 280 سے زائد یونیورسٹیوں اور مکمل فنڈنگ کے اتنے شاندار مواقع موجود ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اگلے سال چین میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کسی نئے اور دلچسپ تعلیمی میدان کا انتخاب کیا جائے گا؟ علم اور ترقی کا یہ سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور اس سنہرے موقع کو حقیقت میں بدلنے کے لیے بہترین تیاری کا آغاز آج ہی سے کیا جانا چاہیے۔